میں یہ کیا بات آتی ہے کہ اگر جو آپ کا بچہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک اعلیٰ تعلیم میں مقام حاصل کرتا ہے، تو آپ کے نزدیک کریڈٹ جو ہے آپ اس کا ٹیچرز کو دیں گے کہ پیرنٹس کو؟ ذرا ناظرین بھی اس کے بارے میں غور کریں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شاہد محمود صاحب. جی السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام فاروقی صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ بہترین، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو فاروقی صاحب میں آپ کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر جو ہے بہت بہت مبارکباد پیش دیتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ نے بہت اچھی جو ہے نا ایک روایت ڈال دی ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس روایت کو قائم اصل میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈی ایم کو، ڈاکٹر صاحب کو اور بخاری صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جس پہ ہم آپ سے کھل کے گفتگو کر پائیں. بے شک آپ نے 100% صحیح فرمایا. جی. اور دوسرا فاروقی صاحب ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آج کے جو مہمان جن کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اشخاص سے بہتر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو استاد کے مقام اور اہمیت پر روشنی ڈال سکے. اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی. جی شفیق رحمان شاہین صاحب اور جناب شاہد حسین صاحب جو کہ جنہیں میرے جاننے والے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان جو ایسے اشخاص ہیں جو علم کی روشنی پر اور ایک استاد کی جو اس کا مقام ہے اور آج کے دور میں استاد کی جو اہمیت ہے اس کو جو ہے نا بڑے طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے سب کا جو کریڈٹ آپ کی ٹیم کو اور آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے انتخاب کو اور آپ کی سوچ کو جاتا ہے. تو میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں رہنا چاہتا اور میں یہ سمجھوں گا کہ کیونکہ ناظرین بھی اتنی اچھی گفتگو آپ جو ہے کر رہے ہیں، وہ چاہیں گے کہ میں جلدی کال کو ختم کروں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ شاہد صاحب. ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ جو بات ہم نے پڑھی ہے یا ہم نے سنی ہے وہ کسی طرح باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے اسی میں. جی شفیق بھائی، اب آپ یہ بتائیے کہ جو دینی حوالے سے، چونکہ آپ تھوڑا اس کا ریفرنس دے چکے، نبی پاک کے حوالے سے بھی کہہ چکے، دینی اور دنیاوی حوالے سے مولم کی یا استاد جیسے میں نے شروع میں ایک ترکیب استعمال کی ہے، اس کے مقام کی تعریف کیا کریں گے آپ، کیسے کریں گے آپ؟ فاروقی بھائی، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا شعبہ یا معلم کی ذمہ داری یہ انتہائی ہے کہ اس کا مقام ہم اگر کہیں تو اس کو الفاظ کے اندر کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا کام تھا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو روشنی پہنچانا. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے انما التعلیم بالتعلم، کہ جو تعلیم ہے یہ سیکھنے سے آتی ہے، اور سیکھنے کے لیے ظاہری طور پر آپ کو استاد کے پاس جانا پڑے گا. تو جب تک آپ استاد کے مقام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس روشنی کو سمجھ پا ہی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں آپ نے اتنے عظیم الفاظ ارشاد فرمائے، ما ان من اجلال اللہ تعالی. یہ بات تعظیم خداوندی کی طرح ہے. اور کیا کہ آپ احترام کریں کن کا؟ بوڑھے مسلمان کا، صاحب ذی شیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کا. میں معذرت چاہ رہا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم یوسف راجہ صاحب. جی السلام علیکم، یوسف راجہ لندن سے بول رہا ہوں جناب. جی فرمائیے سر. بہت شکریہ آپ کا. So nice of you. I'm very glad to see your program جی. Thank you very much sir. میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا اور آپ کے مہمان ماشاءاللہ ان کو اللہ عزت دے اور علم دے. آمین. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی میرے خیال ایسا پروگرام نہیں تھا ڈی ایم ڈی جی پر، میں نے کبھی بھی نہیں رینک کیا، لیکن جسٹ ناؤ آئی سو یور پروگرام. دیٹ واز سو نائس. تو میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ یہ اچھے پروگرام پیش کریں، اور ڈاکٹر ملک صاحب کو بھی میرا سلام. بہت شکریہ اور اللہ آپ کو عزت دے اور تمام لوگوں. بہت نوازش میرے بھائی، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں کال کی. تھینک یو. یہ بات اللہ تعالیٰ کے جلال میں سے، عزت میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے، عالم اور حافظ اور استاد کا احترام کیا جائے. اور اگر آپ کا حکمران جو ہے وہ عادل ہے، عدل کا لفظ استعمال کیا گیا، عادل ہے تو اس کا بھی احترام کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو ایک راستہ ملتا ہے کہ آپ اپنے استاد کا احترام کس مقام کے اوپر کرتے ہیں. اور مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمیشہ یاد رہتا ہے، کو کہا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچے یا رکھ لے، جیسے کرے. تو اس حوالے سے ہمیں جب ہم تاریخ اس دور کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، تعلیم بھی، تربیت بھی. اب اس کے بعد جو تابعین کا دور آتا ہے، جس وقت تعلیم کو بہت زیادہ عروج ملنا شروع ہوا، اور اس دور کے اندر جو مشہور محدثین تھے، سفیان بن عیینہ تھے، عبداللہ بن مبارک تھے، اور عمر بن دینار تھے، حمام بن منبہ تھے، یہ لوگ تھے. تو ان کی اگر جب ہم ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اور اس قسم کے لوگ جو تھے اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کے اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے کہ استاد سمجھتا تھا کہ شاید میرا غلام بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جاتے بھی اس نیت سے تھے کہ ہم نے آج استاد سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور احترام کی ہر وہ سطح جہاں تک ایک مقام ہے، جہاں تک اس وقت تک ہم جب تک نہیں اس احترام کے سطح پر استاد کو لائیں گے اس وقت تک ہم علم کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ علم ایک روشنی کا نام ہے، اور
استاد اس روشنی کے اوپر ہے، مامور ہے اس کو دینے کے یعنی لیے، گویا استاد جو ہے اس کے حوالے سے روشنی تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی بہت ہے۔ اچھا جملہ ہے۔ اور مجھے ایک بہت اچھا اس دور کے ایک کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھیں قومیں جو ہیں شفیق بھائی انجینئر اور ڈاکٹر نہیں میں بناتی۔ معذرت چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو میں روک رہا ہوں، گستاخی معاف۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام راجہ عادل ہے، لندن سے بول رہا ہوں۔ جی راجہ عادل صاحب خوش آمدید، فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ بہت دل خوش ہوا ہے جو تعلیم کے متعلق جی جی آپ کے جو مہمان ہیں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے، جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ تعلیم ہی ساری دنیا کہتی ہے کہ ہر چیز کی چابی ہے کامیابی کی، اپنی زندگی ٹھیک گزارنا۔ پھر اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے والدین ہمیشہ بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ صرف جو آپ میں ایک آپ کی اجازت ہے اور آپ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہوں کہ تعلیم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے۔ بالکل درست ہے، جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ علم اور اس پر عمل نہ ہو تو وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک پین ہے اور اس میں سیاہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور میں اور جو آپ کے سننے والے ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا جی کہ ایسے پروگرام عام توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سیکھا ہے خود سے سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے رہو۔ تو آپ کی بات بہت اچھی ہے۔ اصل میں ایک بڑا پرانا کسی فلم کا ایک نغمہ تھا جو مجھے آپ کی کال سے یاد آیا، اس میں یہ کہا تھا کہ تم قوم کی ماں ہو، سوچو ذرا، تعلیم تمہارا گہنا ہے۔ کیونکہ اس ایک لڑکی نے یا ایک عورت نے جب ایک بچے کی تربیت دینی ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پورے معاشرے کی تربیت کرے گی۔ تو جیسے ابھی اس صاحب نے فرمایا تھا کہ یقیناً تعلیم کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ جی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ اور جن کو علم نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل ایسے۔ اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا وہ لوگ جنہوں نے علم کے حوالے سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی، تو جب لوگوں نے ان کو احترام دیا تو انہوں نے پھر قوم کو کچھ دیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ کسی ایک مفکر نے کہا تھا کہ استاد پوری قوم کا محسن ہے اور محسن کا احترام قوم کے ہر شخص پہ لازم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آج وہ قومیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کو عزت دی یقین طبع کامیاب ہوئے، بلکہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ صاحب ادیب ہیں اور ادب اور علم کے حوالے سے کافی آپ مقام رکھتے ہیں۔ مرحوم اشفاق احمد خان، ان کا میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا، کوئی اٹلی کے اندر کسی جگہ کچھ عرصہ انہوں نے ٹیچنگ کی، تدریس کے فرائض انجام دیے، تو کسی وجہ سے ان کا کوئی چالان ہو گیا ٹریفک کا، تو وہ عدالت کے اندر پہنچے تو عدالت کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں استاد ہوں۔ تو جج بھی اور جو دونوں طرف کے وکلاء تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بعض میں ہمیں کیا کیس کرنا، آپ تو اس قوم کے محسن ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یقین طور پر جو قومیں اپنے اساتذہ کو محسن سمجھتی ہیں اور ان کو احترام دیتی ہیں وہ قومیں یقینی طور پر کامیاب ہوتی ہیں۔ ناظرین گفتگو جاری رہے گی، ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔
جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل پر پروگرام گفتگو, اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے استاد اور شاگرد کے درمیان باہمی رشتہ یا استاد کا مقام. ناظرین یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی میں ہر وہ آدمی جس سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو یا جس نے آپ کی رہنمائی کی ہو, گائیڈ کیا ہو, اس کا بھی مقام اسکول ٹیچر سے یا معلمہ سے کم نہیں ہوتا. ان کو بھی بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ استاد کے لیے باپ کا درجہ جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے. تو ہمیں مولانا اساتذہ کی اور معلمہ کی اور جو تعلیق ہے یا جن سے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ جس مقام کے مستحق ہیں وہ مقام ہمیں ان کو ضرور دینا چاہیے. یہ ایک اچھے شاگرد کی بڑی ذمہ داری ہے. شفیق صاحب میرے ساتھ ہیں, شاہد حسین صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے آپ گفتگو سن رہے ہیں. شفیق صاحب آپ یہ فرمائیے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان, جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ محمد افضل صاحب. جی افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, بڑی خوشی ہے کہ اس قسم کا علمی پروگرام ہے. سر میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. فرمائیے. علم کے حوالے سے. جی فرمائیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو کوئی ملک جو ہوتا ہے نا, جی سر, اس کی فتح اور شکست کا جو دارومدار ہوتا ہے, جو فیصلہ ہوتا ہے, جی سر, وہ اس ملک کی دستگاہوں کے اندر ہوتا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی دستگاہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے. صحیح بات ہے. جہاں تک استاد کا تعلق ہے, جی وہ یہ ہے کہ سر جو والد ہوتا ہے نا جی انسان کا, جی وہ اس ایک سبب بنتا ہے انسان کا آسمان سے زمین پر آنے کا. بالکل صحیح بات ہے. اور جو استاد ہے نا, جی اسے واپس وہیں پہ لے جاتا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. استاد کا یہ مقام ہے. بالکل بہت اچھی بات. تو آپ نے کہا کہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. جی لیکن کاش کی وہ زرخیز مٹی وہیں رہتی. جی